اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے، کیا آج کے مسلمان کا ایمان اندھا ہے؟ لاسٹ ڈسکشن ہماری اس چیز پر ختم ہوئی تھی کہ اصحاب نے ایمان کیوں لایا، کس بیسس پہ لایا، اور کیا انہوں نے اندھا ایمان لایا کہ اندیکھا ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، نہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کیا ان کا ایمان لانا، جن کے اندر ہم بھی شمار ہوتے ہیں، کیا ہمارا ایمان لانا اندھا ایمان ہے؟ اب سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ سے کوشچن پوچھنے کی ضرورت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ باشعور ہوتا ہے، تب وہ اس بچے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی اہمیت ہے، ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کون سی کتاب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات ہیں اس کے اندر، یہ ایک بچے کو جو بھی باشعور ہو رہا ہے اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے والدین اسے بتائیں گے، یا پھر دادا دادی اسے بتائیں گے، نانا نانی اسے بتائیں گے، یا پھر وہ اپنے والدین کو آپس میں ڈسکشن کرتا سنے گا، یا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے فیملی والوں کو آپس میں ڈسکشن کرتا سنے گا، وہاں سے سیکھے گا، یا پھر ان علماء سے، ان بزرگوں سے جن سے ان کے والدین کنسلٹ کرتے ہیں اپنے مسئلے مسائل، یا وہ ان کی کنورسیشن سے سیکھے گا وہ ان سے جن پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ جو بات کہیں گے صحیح کہیں گے، کیونکہ والدین جو بات بچے کو سکھائیں گے، ظاہری سی بات ہے غلط بات تو وہ سکھائیں گے نہیں۔ بچے کا اس چیز پر 100% یقین ہے کہ جو میرے والدین یا میرے دادا دادی، نانا نانی، یا اور بھی جو خاندان کے بزرگ ہیں، یا ان بزرگوں سے، ان علماء سے جن سے میرے والدین، میرے خاندان والے کنسلٹ کرتے ہیں، وہ مجھے غلط چیز نہیں بتائیں گے۔ ایک بچہ قرآن پاک کو قرآن پاک کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ جن انسانوں پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، ان سے اس بچے نے سنا ہے، سیکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کیسے عزت کرنی ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس بچے کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اپنے ان بزرگوں سے سنے گا، یا وہ اپنے ان بزرگوں سے سنے گا جس پر اس بچے کا 100% یقین ہے کہ یہ جو بات بتائیں گے وہ سچ بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے میرے ساتھ۔ پھر جب وہ آہستہ آہستہ مزید باشعور ہوگا، اس کا رجحان اس طرف آئے گا، پھر وہ کتابیں ڈفرینٹ بزرگوں کی، ڈفرینٹ اسکالرز کی کتابوں کو ریسرچ کرنا شروع کرے گا۔ یہ آج کے مسلمان کا ایمان اس طرح، اب یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں اس کے اندر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کا ایمان اندھا ہے؟ اب آج کل اس چیز کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک موجود ہے آپ کے پاس، اس سے سیکھو، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اور ڈفرینٹ اسلامک اسکالرس کی، بزرگان دین کی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھو، ان سے سیکھو۔ اب بچہ جب باشعور ہو رہا ہے، ابھی اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ کس طرح سیکھتا ہے؟
وہ ارد گرد کی سوسائٹی کو دیکھ کر، اپنے والدین کی حرکتوں کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ آپ آبزرویشن سے زیادہ سیکھتے ہو، آپ دیکھ کر، آپ پریکٹیکل دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ پڑھ کے دیکھو۔ ہم لوگ اسکولز میں، یونیورسٹیز میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی ہمیں جب تھیری بتاتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ساتھ دکھاتے ہیں، کسی نہ کسی ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ ہمیں وہ امپلیمنٹیشن دکھاتے ہیں، کسی نہ کسی ماڈیول کے ساتھ، پھر سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح کتابوں کے اندر ڈفرینٹ اسکالرز نے، ڈفرینٹ علماء نے اپنے اپنے زندگیوں کا نچوڑ لکھ دیا، لیکن وہ ہمیں سمجھ تب آئے گا جب ہم اپنے سامنے کسی کو وہ اعمال کرتے دیکھیں گے۔ اب کیا آج کے مسلمان کا ایمان اندھا ہوا؟ جتنی ابھی اس ویڈیو کے اندر سٹارٹنگ سے چیزیں بتائی ہیں کہ بچہ باشعور ہوتا ہے، وہ ایمان کس طرح اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمانوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر جس کو وہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو یہ اندھا ایمان تو نہ ہوا؟ اب انسان نے جو بھی علم حاصل کرنا ہے وہ کسی نہ کسی سے کرنا ہے، کسی نہ، وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ٹرسٹ وردی بندے سے کرے گا۔ اب اس کا ایمان یہ مضبوط کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ اس کے بعد اصحاب تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اولیاء اکرام تھے، محدثین تھے، یہ وہ ان سب چیزوں پر کیوں ایمان لاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں سے سنتا ہے، ان لوگوں سے سنتا ہے جس پر اس نے بچپن سے دیکھا ہے کہ یہ جو مجھے بات بتاتے ہیں میرے فائدے کے لیے بتاتے ہیں، جس چیز سے مجھے روکتے ہیں میرے فائدے کے لیے روکتے ہیں، جو چیز مجھے کرنے کو کہتے ہیں اس میں میرا فائدہ ہوتا ہے، اس نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو اب کیونکہ اتنی ساری چیزیں جب ان لوگوں کی ٹھیک ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہی ہیں، اس کا اس چیز پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگوں نے وہ چیزیں اگر مجھے صحیح بتائی ہیں جو میں خود آبزرو کر چکا ہوں، خود فیل کر چکا ہوں، تو پھر یہ وہ چیزیں بھی مجھے صحیح بتا رہے ہوں گے جن چیزوں کو میں ایکسپیرینس نہیں کی ابھی تک، جن چیزوں کو میں نے ابھی تک فیل نہیں کیا، جو میرے آنے سے پہلے ہو چکی ہیں، جو میرے آنے سے کافی پہلے ہو چکی ہیں۔ اب میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، ان ہستیوں سے میں نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ساری باتیں میرے فائدے کے لیے ہیں تو پھر یہ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی سچ ہوں گی، برحق ہوں گی، کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ میں نے اگر اسلام سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اب میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں اور کس طرح سیکھوں گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک موجود ہے، اس سے سیکھیں۔ جی بالکل قرآن پاک موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو میں کس سے پڑھوں، کس سے سمجھوں؟ کسی نہ کسی انسان جو ابھی میرے سامنے فزیکلی موجود ہے، میں اسی سے سیکھوں گا نا۔ اور اس کے بعد تمام احادیث کی کتابیں، تمام بزرگان دین کی کتابیں، اسلامک اسکالرس کی کتابیں لوگ کہتے ہیں موجود ہیں، ان سے سیکھوں۔ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تو نہیں آئی ہوئی۔ اگر میں وہ کتاب پڑھ کر اس کتاب پر یقین کروں تو میں ایکچوئل میں اس کتاب کے لکھے ہوئے پر یقین نہیں کر رہا، اس آتھر پر یقین کر رہا ہوں جس نے وہ لکھی ہے۔ تب بھی میں کتاب پر یقین نہیں کر رہا، اس آتھر پہ یقین کر رہا ہوں۔ ایٹ دا اینڈ میں نے انسانوں سے ہی سیکھنا ہے۔ میں نے جو آج میرے سامنے انسان موجود ہیں، میں نے ان کو ہی فالو کرنا ہے۔ میرا اینڈ گول یہی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اینڈ گول یہی ہے۔ مجھے ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے آج جو میرے سامنے فزیکلی موجود ہیں انسان، ان سے میں سیکھوں گا۔
اب ایک کتاب ایکس وائی زی بزرگ کی، ایکس وائی زی محدث کی، ایکس وائی زی اسکالر کی میرے سامنے آ جاتی ہے، میں اس بندے کو نہیں ملا کبھی، نہ مجھے اس بندے کا پتہ کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، میں اس کتاب پر بھی کیوں، اب فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی کتاب میرے سامنے آ جاتی ہے، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تو نہیں ملا، میں کیوں یقین کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، کیونکہ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، یہ میں نے اپنے والدین سے سنا، بچپن سے سنا، پھر میں اگر اس کتاب پر بھی یقین کر رہا ہوں تو ایٹ دا اینڈ میں کسی نہ کسی اس انسان کی بات پر یقین کر رہا ہوں جس نے مجھے یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب آپ پڑھو، انہوں نے ٹھیک لکھا ہے جو لکھا ہے، یا آپ کسی اور عالم کی، بزرگ کی، اسکالر کی کتاب پڑھو۔ تو یہ جو آج کل بڑا پرموٹ کیا جاتا ہے کہ کتابیں موجود ہیں، آپ سیکھو ان سے، اس پر بھی میں اگلے ڈسکشن ٹاپک پہ بات کروں گا کہ تقلید کس چیز کا نام ہے، ہم تک اسلام کتابوں کے ذریعے سینہ بسینہ پہنچا، اس کا کیا مطلب ہے، اور کس ذریعے سے ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر میں اگلے ڈسکشن ٹاپک پہ بات کروں گا۔ آج کا مقصد یہ تھا کہ جو ایلیگیشن مسلمانوں پر لگتی ہے کہ آپ اندھا یقین کرتے ہیں، ہم اندھا یقین نہیں کرتے، ہم آج کے لوگوں پر ہی یقین کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کا پتہ چلتا ہے آج کے جو فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، جن پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، ہمارے فائدے کے لیے کہیں گے، ہم ان پر یقین کرتے ہیں، ہمارا ایمان ان لوگوں کی وجہ سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ایمانوں کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا ایمان سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بڑھتے فتنوں کے اندر ہمیں اپنی زندگی ایمان کی حالت میں گزارنا نصیب فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تب بھی ہمیں ایمان کی حالت میں موت آئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔